اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو فصل ثانی یعنی چیپٹر نمبر 2 نجاسات میں کہ کس طرح نجاست منتقل ہوتی ہے۔ نجاست یعنی یہ جو ہم نے 10-11 جو اختلاف کے ساتھ نجاستیں پڑھیں، بس دنیا میں اصل یہی نجاستیں ہیں۔ اس کے علاوہ بائی ڈیفالٹ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، دنیا کی ہر چیز پاک ہے جب تک وہ پروسیس کی جو اس چیپٹر میں بیان کیا جائے یہ نہ ہو، دنیا کی ہر شے پاک ہے۔ خب اب پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے چیپٹر میں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے ٹچ ہو تو خالی ٹچ ہونے سے وہ پاک چیز نجس نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ تو ٹچ پہ بھی کہتے ہیں کہ خالی ٹچ کرنے سے وہ پاک چیز نجس نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو بعض لوگ مثلا خواتین کے اپنے ایام میں یا اگر مرد کے اوپر اگر مثال کے طور پر غسل واجب ہے تو سمجھتے ہم عین نجس ہو گئے پورے کے پورے۔ اب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دو ایکسٹریم عوام، یا بالکل لاابالی لاپرواہ، یا جو ہے وہ اس طرح کی نجاست کے بارے میں کنسیپٹ، یہ دونوں کنسیپٹ غلط ہیں۔ اب یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر کوئی پاک چیز نجس سے ٹچ بھی ہو جائے تو خالی ٹچ ہونے سے پاک چیز نجس نہیں ہوتی ہے، مگر یہ کہ ان دو میں سے مثال کے طور پر میرا یہ ہاتھ عین نجس ہے، یہ ہاتھ پاک چیز ہے، تو پاک نجس سے ٹچ ہو جائے، خشک مال خشک، تو نجس نہیں ہے جب تک ان دونوں میں سے منیمم ایک میں اتنی تری ہونی چاہیے جو تری ٹرانسفریبل ہو، منتقل ہو۔ کیا مطلب تری ٹرانسفریبل ہو؟ یعنی بیان کرتے ہیں کہ اس بنا پر اگر ہلکی پھلکی نمی ہے، جیسے مثلا انسان نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول سے ہاتھ پہنچے تو اب ہلکی نمی رہ جاتی ہے ہاتھوں میں، یا بعض اوقات بعض لوگوں کو ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، بعض لوگوں کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ ممکن ہے منتقل ہونے والی ٹرانسفریبل تری ہو، بعض اوقات بعض لوگوں کے ممکن ہے ہاتھ نم ہو جاتے ہیں، عام طور پر جیسے ساحل سمندر ایسی انسان محسوس کرتا ہے، یا شاید واشنگ مشین سے جو کپڑے نکلتے ہیں اور
اس کو اسپن وغیرہ کر کے تقریباً جو اس کا پانی نکال دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر نمی باقی رہ جاتی ہے. اب آسان ہے کہ انسان اگر مثال کے طور پر اس کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہلکا سے ٹچ کریں تو شاید ٹرانسفریبل نہ ہو، لیکن وہ کپڑا اگر تھوڑا سا پریس کریں تو شاید ممکن آپ کے ہاتھ میں اس کی تری آ جائے. توجہ فرمایا آپ نے. پس وہ چیز جو نجاست منتقل ہونے کا سورس اور ذریعہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ٹچ اور دوسرا تری. کسی ایک میں بھی میرا یہ عین نجس ہاتھ، یہ پاک ہاتھ، یا اس میں وہ تری ہو یعنی پاک والے میں وہ تری ہو یا نجاست والے میں کوئی تری ہو، اور وہ بھی ایسی تری ہو کہ جو قابل انتقال ہو، ٹرانسفریبل ہو. اس بنا کے اوپر اگر ہلکی پھلکی اگر نمی ہے تو وہ جو وہ پاک چیز نجس نہیں ہوگی. اچھا، عام طور پر یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو شک ہو جائے، شک ہو گیا کیا یہ اتنی تری ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں جو وہ شک میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اس پاک چیز کو پاک سمجھے، چاہے وہ پہلے گیلا تھا کپڑا، اب وقت گزرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ آیا اتنی تری اب ہے یا نہیں ہے، تو بھی جو وہ ان تمام صورتوں میں شک میں کہ آیا اتنی تری تھی یا نہیں تھی، تو شک میں جو وہ اس کو پاک سمجھیں گے. بس کرائٹیریا یہ ہے، اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ نجاست بھی منتقل ہو یا اس پہ عین نجاست لگی ہوئی ہو، نہیں، یہ سب جو وہ کرائٹیریا نہیں ہے. ایک چیز اگر نجس ہے، پاک چیز اگر اس سے ٹچ ہو جائے تری کے ساتھ تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی. ایک ایکسیپشن ہے، جو ایکسیپشن آگے سیسانی کے نزدیک آخری کی احتیاط واجب ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 415 میں. مسئلہ نمبر 415 میں ایک ایکسیپشن بتائیں گے. ایک اور بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر مجھے یاد رہا تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. لیکن قانون کیا ہو گیا؟ قانون یہ ہو گیا کہ نجس چیز پاک چیز سے اگر ٹچ ہو جائے تو خالی ٹچ ہونے سے وہ پاک چیز نجس نہیں ہوتی ہے جب تک بیچ میں تری نہ ہو. ایسی تری کہ جو قابل انتقال ہو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اگر شک ہے تو پاک سمجھیں گے. بس اس بنا کے اوپر کیا ہو گیا کہ دونوں خشک ہے یا دونوں پہ ہلکی ہلکی رطوبت ہے تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی ملاقات سے. خوب یہاں تک ایک بات بیان کی، اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ بعض اوقات ممکن ہے ایک لیکوڈ ہو لیکن رطوبت نہ ہو اس کی. بڑا آئی کیو کا سوال ہے، یہ ہے لیکوڈ لیکن اس کے اندر تری نہیں ہے. کہتے وہ کیا چیز ہے؟ جیسے سونے کا پانی، چاندی کا پانی، مرکیوری. چلے سونا اور چاندی کا پانی تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، مرکیوری، اور مرکیوری لیکوڈ ہے، کیونکہ جو لیکوڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ لیکوڈ میں جو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے مرکیوری، تو خوب ہے لیکوڈ. اب مثال کے طور پر جو وہ اگر مرکیوری ایک نجس برتن میں رکھ دیا، نجس نہیں ہوگی مرکیوری، مگر ایک خود نجس برتن گیلا ہو اور اس کو گیلا آٹ لگ جائے تو ایک الگ چیز ہے. ورنہ جو ہے وہ اگرچہ یہ لیکوڈ ہے لیکن رطوبت نہیں ہے اس کی. توجہ کیا آپ نے؟ اس کی رطوبت نہیں ہے کہ جو قابل انتقال والی رطوبت ہو، لہذا فقط لیکوڈ ہونا کافی نہیں ہے کسی پاک چیز کے نجس ہونے کے لیے. مسئلہ نمبر 411 خوب فرماتے ہیں کہ اگرچہ قانون بیان ہو گیا 410 میں، مسئلہ نمبر 410 جس سے پہلے والا ہم نے مسئلہ پڑھا، قانون بیان ہو گیا. اب یہاں پر 411 میں 411 میں اس کو جو وہ تھوڑی سی مزید اس کو وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان جو مکلف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بعض اوقات
مطمئن نہیں ہوتا ہے، لیکن فقہا اس کو بعض ایگزامپلز دے کر مختلف مسائل میں بات واضح تر کر دیتے ہیں۔ تو 411 میں آ کر کہتے ہیں کہ خب شاید آپ لوگوں کے لیے اتنا پریکٹیکل نہ ہو، جنہوں نے مثلا قم کی سرزمین میں زندگی گزاری ہے، ان کے لیے بہت پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے۔ جی فرق نہیں پڑتا، اب آئل قطعاً جو کہ ان چیزوں میں سے جو ٹرانسفریبل ہے، لہذا اگر آئل ہے یا پانی ہے فرق نہیں پڑتا، بالکل جو وہ آئل جو وہ نجاست جو کو منتقل ہونے کے لیے سورس ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر ایک میں اگر اتنی چکنائی ہے کہ اگر آپ نے، اور وہ مثال کے طور پر اتنی تری ہے، خالی چکناہٹ بھی کافی نہیں ہے، اتنی چکناہٹ ہو کہ جو ٹرانسفریبل چکناہٹ ہو، لہذا ممکن ہے جو کہ وہ ہاتھ کسی کا نجس ہے، اس نے مثال کے طور پر ہاتھ کو یا مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو آئل لگایا اور اتنی دیر نہیں گزری، کیونکہ آئل آپ اسکن میں ایبزارب ہو جاتا ہے تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد، تو اس کی ممکن ہے چکناہٹ باقی رہے لیکن کوئی نمی باقی نہ ہو، کوئی رطوبت نہ ہو۔ لیکن بعض اوقات اگر مثال کے طور پر آپ نے ہاتھوں میں آئنٹمنٹ وغیرہ لگایا اور آپ کا ہاتھ یعنی وہ ہاتھ اتفاق سے جو کسی نجاست سے ٹچ ہو گیا، تو بالکل جو وہ اتنی تری اگر ہے، اور عام طور پر یہ تری ہوتی تو وہ نجس ہو جائے گا۔ 411 مسئلے میں کیا ہے؟ 411 میں توجہ کریں، 411 میں نے کہا کہ یہ عام طور پر مسئلہ پیش آتا ہے یا پریکٹیکل ہے یا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے جنہوں نے قم میں خاص طور پر زندگی گزاری ہے، کیونکہ قم میں دو خصوصیت ہے جو اس مسئلے سے مرتبط ہے، ایک انڈر گراؤنڈ کمروں اور گھروں کا ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اب تو بہرحال ترقی کر گیا، اب تقریباً شاید ممکن ہے اب تک پورا قم میں ختم ہو گیا ہوگا یہ سسٹم، کہ پہلے زمانے میں جو سسٹم تھا کہ گھروں میں نیچے سیوریج لائنیں نہیں تھی، بلکہ ایک کنواں ہوتا تھا، ساری نجاستیں اس میں جمع ہوتی تھی، اور ممکن ہے 10 سال 15 سال میں وہ پورا بھر جاتا تھا، تو ٹرک وغیرہ بلا کر جو کب اس کو صاف کرواتے تھے۔ لیکن جو ہے وہ سسٹم تھا کیا کہ کنواں سسٹم تھا۔ اب جب کنواں سسٹم ہے اور آپ کے انڈر گراؤنڈ گھر ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیواروں میں اس کی ویٹنس، رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے بعض اوقات ممکن ہے گراؤنڈ فلور تک جو کہ اس کی رطوبتیں آ جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے وہاں پہ زندگی گزاری انہوں نے بہت اس پہ احساس کیا کہ اگر وہ اپنا کارپیٹ، کیونکہ کارپیٹ بچھانے کا بھی یا موکٹ بچھانے کا جو کہ وہاں پہ ایک رواج ہے، اس میں جو کہ وہ زمین پر ایک تری سی آ جاتی ہے، ایک تری آ جاتی ہے، اور کارپیٹ میں بھی جو کہ اس کی اس تری کا احساس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تری ہے، یہ رطوبت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اتنی تری نہیں ہے کہ جو منتقل ہونے والی ہو، اگرچہ مرور زمان اور ٹائم پیریڈ سے ممکن ہے آپ کا جو کارپیٹ ہے، موکٹ ہے، جو بھی بچھا ہوا ہے وہ ہیوی بھی ہو جائے، ہیوی ہو جاتا ہے وہ، تو یہ اتنی تری نہیں ہے کہ جو قابل انتقال تری کاؤنٹ کی جائے۔ تو وہ جو کیا آپ نے خاص طور پر مساجد میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی جو کو مثال کے طور جو برابر والا گھر ہے یا خود ہے جو مسجد کے ٹوائلٹس وغیرہ اس کی جو کنویں وغیرہ ہے نجاست کے، خب دیواروں میں اس کی رطوبت محسوس ہوتی ہے، باقاعدہ رطوبت باقاعدہ دیواروں میں محسوس ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں بھی اگر بلڈنگز وغیرہ میں جب یہ سیوریج سسٹم اگر صحیح نہیں ہوتا تو کس طرح، وہ تو خیر پانی ہوتا ہے عام طور پر، لیکن رطوبت آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ رطوبت جو وہ نجاست کا، دیوار کی نجاست یا موکٹ کی نجاست کا یا زمین کی نجاست کا سبب نہیں ہے، یہ ہلکی پھلکی رطوبت ہے یہ۔ خوب
اور یہ جو وہ دیواروں میں بالکل محسوس ہوتا ہے، یہ بالکل محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دیواریں خراب ہو جاتی ہے، کمزور جو ہو جاتی ہے، اگر زیادہ زمانہ گزر جائے تو وہ دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہ یہ اتنی رطوبت نہیں ہے کہ جو نجاست کا سبب بنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 412 فرماتے ہیں کہ یشترط فی سرایت نجاست فی المائیات الا یکن المائد متدافعا الی النجاسہ والا اختصت نجاسہ بموضع الملاقہ۔ خوب کیا فرماتے ہیں، توجہ کریں، کہتے ہیں کہ نجاست ٹرانسفر ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پانی فار ایگزامپل پریشر کے ساتھ اس نجاست پہ نہ لگ رہا ہو۔ اب پریشر کس کو کہتے ہیں؟ مثال دوں میں آپ کو، میرا یہ ہاتھ نجس ہے، میرا ہاتھ یہ نجس ہے، یہ میرے ہاتھ میں جگ ہے یا چلیں لوٹا ہے، جو بھی آپ اس کا نام دے، گلاس ہے، جگ ہے، قلیل پانی ہے۔ اب یہ میں نے اپنے ہاتھوں پر گرایا، نجس ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں جگ ہے، لوٹا ہے، اور اوپر سے اس کو نیچے کی طرف گرایا۔ یہ جو پانی گر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پریشر سے گر رہا ہے، یہ پریشر سے گر رہا ہے۔ خوب معلوم ہے کہ اس کا ایک پریشر ہے اس کا ایک، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اب چونکہ قلیل پانی ہے، اور اگر میں چلیں پہلے اس مسئلے کو اس طریقے سے ایک مثال دے کر سمجھا دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ آپ کے پاس ایک جگ ہے، وہ مثال ابھی جو میں مثال سے دی تھی اس کو کنٹینیو کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ اس مثال کو سن لیں۔ آپ کے ہاتھ میں جگ ہے، جگ میں پانی بھرا ہوا ہے، شربت ڈلا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، سوئی کی نوک کے برابر ایک نجاست گئی، سوئی کی نوک کے برابر آپ کے پاس ایک جگ ہے پانی کا، شربت کا، سوئی کی نوک کے برابر اس میں نجاست گئی، پورا کا پورا جگ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ صحیح، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب آئیے اسی مثال میں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، آپ کا ہاتھ، یہ ہاتھ میرا نجس ہے، یہ جگ ہے میرے ہاتھ میں، لوٹا ہے، اس سے میں نے پانی پھینکا، دھار کی شکل میں پانی آیا میرے ہتھیلی میں۔ اب یہ جہاں جہاں میرا ہاتھ، جو پانی میرے ہاتھ سے ٹچ ہوگا فقط وہ حصہ نجس ہوگا، وہ جو پوری پانی کی لائن بنی ہوئی ہے، جگ میں جو پانی ہے یہ سب پاک ہے، صرف وہ حصہ نجس ہوگا جب پریشر کے ساتھ ہو، جو نجاست سے ٹچ ہو۔ اب چاہے پریشر اوپر سے نیچے ہو، جیسے میں نے مثال دی، یا بعض اوقات نیچے سے اوپر جاتا ہے، جیسے فوارہ ہوتا ہے، پانی کا فوارہ، اس میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو وہ چھت نجس ہے، اب پانی کا فوارہ اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو پریشر ایک، تو صرف وہ نقطہ نجس ہوگا، وہ پانی نجس ہوگا جو جب نجاست سے ٹچ کرے گا، لہذا اگر نجاست سے ٹچ نہ کرے تو پھر وہ جگہ نجس نہیں ہوگی۔ اور مسئلہ واضح اور آسان ہے۔ مسئلہ نمبر 413، 413 میں کیا کہتے ہیں؟ اور 413 میں کہتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور اگر انسان بعض اوقات فقہ میں بہت دقیق ہو تو اس کو دقت یہاں پہ مار ڈالے گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ
دیکھیں لکوڈ اور سالڈ دونوں میں ایک فرق ہے. لکوڈ کیا ہے؟ جیسے جگ ہے پانی کا، آئل کی بوٹل ہے، جو بھی لکوڈ فارم میں ہے سوائے سونا چاندی اور مرکیوری کے، اگر اس کو لکوڈ فارم میں بنا دیا جائے وہ لکوڈ نہیں. باقی جتنے بھی لکوڈز ہیں بس دو چیز ہو گئی، ایک سالڈ فارم میں ایک لکوڈ فارم میں. سالڈ چیزوں میں نجاست جس علاقے سے جس جگہ سے ٹچ ہوگی نجاست فقط وہی جگہ نجس ہوگی، جبکہ لکوڈ میں اگر قلیل پانی ہے، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گزری، قلیل پانی ہے یا مضاف پانی ہے تو سوئی کی نوک کے برابر نجاست گر گئی، سارا کا سارا نجس ہو جائے گا. وہ احتیاط واجب جو آگے سیستانی کی تھی وہ تفصیلات جو پہلے بیان ہو گئی. بس فرق واضح ہو گیا سالڈ اور لکوڈ میں. اب نئی بات کیا ہے یہاں پر؟ نئی بات یہ ہے کہ چاہے اس سالڈ چیز کی پوری اطراف گیلی ہو، ہاں یہ آیا. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ جاگنگ سے آئے اور پورا بدن جو آپ کا پسینے سے جو کہ وہ مثال کے طور پر گیلا ہے. اب آپ کا مثال کے طور پر فار ایگزامپل کوئی آپ کا نان مسلم دوست مل گیا، آپ نے اس سے گیلا ہاتھ ملایا جو نجس کیٹیگری میں آتے ہوں. اب دیکھا جائے تو آپ کا پورا بدن جو کہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ہاتھ ملایا لیکن پسینہ جو کہ آپ کی مثال کو گلے گردن پر بھی ہے اور پورا بدن گیلا ہے. یا آپ نے ہاتھ ملایا اور آپ نے ہاف سلیوز پہنی ہے فار ایگزامپل، آپ کا پورا ہاتھ جو گیلا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ایک مثال. دوسری مثال دوں میں آپ کو، واٹر میلن. کہتے ہیں کہ واٹر میلن میں 90% واٹر ہے. آپ کا یہ کوکمبر، خیار، کھیرا، کہتے ہیں اس میں بھی مثلا اتنا پرسنٹ جو کہ پانی ہے. اب اگر مثال کی تو اگر واٹر میلن کے ایک کونے پہ اگر نجاست گری تو دیکھا جائے تو سب انٹر لنک ہے، سب ایک دوسرے تری ہے، ساری تری ہے. یا ایک اور مثال دوں کہ یہ میرا کپڑا ہے گیلا ہے اور اتنا گیلا ہے کہ ٹرانسفریبل تری ہے اس کے اوپر. اب یہاں پر اگر ایک مثال کو نجاست لگی تو الیکٹرک کرنٹ کی طرح پورے میں جو کہ نجاست پھیل گئی. اور یہ جب انسان عادی فقہ پڑھتا ہے اور فقہ میں دقیق ہوتا ہے یا خود اس کا ذہن دقت کرتا ہے تو پھر یہ جو کہ وہ اس کی زندگی میں پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہاں پر وہ قلیل پانی والا حکم نہیں چلے گا، یہاں پر قلیل پانی والا حکم نہیں چلے گا، بلکہ جو جسم نجاست سے جو حصہ ٹچ ہو رہا ہے فقط وہ حصہ نجس ہے، بس صرف وہ حصہ نجس ہے. تو جو کہ آپ نے باقی چاہے اتنی تری ہے. اگر آپ دیکھیں یاد رکھیے گا فقہ میں آپ کو میتھمیٹک نہیں چلانی ہے، لاجک نہیں چلانی ہے، منطق نہیں چلانی ہے. تو آپ کہیں کہ یہ حصہ جو نجاست سے ٹچ ہوا اس کے برابر والا حصہ اس میں اتنی رطوبت ہے، اس کے برابر والا اس میں اتنی رطوبت ہے، اس کے برابر والا اتنی رطوبت ہے. اب بات ممکن ہے جو فقہ میں کچھ اسمارٹ ہو وہ کہ نہیں یہ تو تیسرے مقام پر چلے گا. نہیں، یہ تیسرا مقام نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. یہ پہلا ہی مقام ہے سارے کے سارے. لہٰذا ممکن ہے آپ کی نجاست جو شولڈر پر آئی، آپ جو وہ سارا جو لباس آپ کا جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے وہ آپ گیلا ہے، آپ نے کہا کہ بس میتھمیٹیکلی جو پورا کا پورا لباس جو نجس ہو گیا. نا، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ. بلکہ صرف وہی پوائنٹ وہی حصہ فقط نجس ہوگا جو آپ کے نجاست سے ٹچ ہوا ہے، باقی اس کے برابر والا بالکل پاک ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل پاک سمجھیں. ہاں یہ ایکسیپشن واضح ہے کہ مثال کے طور پر
جو ہے وہ میں پورا بدن جو پسینے سے ہوں. اب یہاں پر مثال کے طور پر جو وہ میرے پیشانی پر چوٹ کی وجہ سے یا پھوڑے کی وجہ سے خون نکلا, یا خلاصہ کہ جگہ نجس ہو, معلوم ہے کہ نجس تھی مثلا یا نجس ہو گئی. بعض اوقات انسان کا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے. اب اگر پسینہ مثال کے طور پر وہاں سے بہا ہو, یہ بھی یقین ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی ممکن ہے کسی جگہ پر جو وہ سر میں زخم ہے یا بدن میں کہیں پر زخم ہے اور پسینہ بہہ رہا ہے, اب نہیں معلوم کیا ہے, نجاست سے بہا یا اس کے پڑوس سے بہہ کر گیا ہے, شک میں پاک سمجھیں گے. لیکن جب اگر نجاست سے اگر پسینہ آگے بہہ کر گیا تو وہ یقینی طور پر جو ہر جگہ نجس کرے گا. توجہ فرمایا آپ نے, وہ جو وہ نجاست نجس کرے گا اگر پانی بہہ رہا ہو تو, اگر پسینہ بہہ رہا ہو تو. اب یہاں پر ایک اور چلے میں ایگزامپل دے دوں خواتین کے لیے, باتھ روم کی, حمام کی. کہ حمام, اچھا حمام میں یا تو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یا پیچز بنے ہوتے ہیں, کیونکہ عام طور پر کارپیٹ یعنی جو اسٹچنگ والی جو چیزیں ہوتی ہے اس میں آسان ہے سمجھنا. یہ چلیں ایک اور میں ایگزامپل دوں, آخری ایگزامپل سن لیں کہ مثال کے طور پر جو وہ بارش ہوئی اور کراچی کے روڈوں کی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہاں پر جو جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے. نہیں, بارش ہوئی اور آپ کا روڈ جو ہے وہ سائڈ سے گیلا ہے, گیلا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں, پورا روڈ گیلا ہے لیکن کہیں پانی نہیں جمع ہوا ہے, پانی جمع ہوا نہیں ہے, صرف گیلا ہے. اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں, آپ سے 10 میٹر دور جو وہ ایک کتا پاس ہوا. اب دیکھا جائے تو سب ایک کنیکٹڈ ہے, یہ تری, یہ کیلکولیشن نہیں چلے گی فقہ میں, یہ لاجک یہ منطق نہیں چلے گی فقہ میں. آپ کہیں بابا یہ اس کے برابر والا, نجاست کے برابر والا, وہ اس سے ٹچ ہے, وہ اس سے ٹچ ہے, وہ اس سے ٹچ ہے, تو کس طرح کرنٹ پاس ہوتا ہے, ہم کہیں نجاست بھی ہم تک پہنچ گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ صرف اور صرف وہی جگہ نجس ہے جہاں پر مثلا کتے کے پیر لگے ہیں. مسئلہ نمبر 414, اور یہ مسئلہ بھی توجہ کریں, یہ مسئلہ بھی جو وہ پیش آنے والا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں, پھر اس کو اس کی ایگزامپل دیں گے بعد میں. کہتے ہیں کہ نجاست ٹرانسفر ہونے کی کنڈیشن یہ ہے لکوڈ میں کہ وہ لکوڈ گاڑھا نہ ہو, ہیوی نہ ہو, اور اگر جو وہ گاڑھا ہے تو فقط اس جگہ پر نجس ہو, وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر آ کر نجاست ٹچ ہوئی ہے. بس اس بنا کے اوپر مثال کے طور پر سردیوں میں گھی گاڑھا فارم ہوتا ہے, تو نجاست جہاں لگی ہے فقط وہی حصہ نجس ہوگا, باقی حصہ پاک ہے. اور اگر وہ لکوڈ گاڑھا نہ ہو, لکوڈ فارم میں ہے, سالڈ فارم میں نہیں ہے, تو نجاست جو ہر جگہ منتقل ہو جائے گی کہ آگے حصہ نہیں, ایسے واجب ہے, آخری کا فتویٰ ہے. کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو آسان الفاظ میں بتا دیں کرائیٹیریا کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے کہ یہ لکوڈ گاڑھا لکوڈ ہے یا لکوڈ فارم میں ہے.
کہتے ہیں اس کا کرائٹیریا سمپل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب آپ اسے نکالیں چمچ سے فار ایگزامپل تو اس کی جگہ فوراً پور ہو جائے، اللہ فوراً چند سیکنڈ بھی لگ جائے. جب آپ نے نکالا تو اس کی جو جگہ اندر کھڈا نہیں بن جائے گا، گڑھا نہیں بن جائے گا، بلکہ فوراً پور ہو جائے گا. جیسے ایگزامپل دوں میں آپ کو، پانی تو بہترین ایگزامپل ہے. پانی میں سے اگر آپ ایک جگ نکالیں گے تو گڑھا نہیں ہوگا بلکہ فوراً جگہ بھر جائے گا. یا اس کی جو تھوڑی مشکل مثال، مثلا اکثر شہد، ہنی اتنا گاڑھا نہیں ہے، کچھ گاڑھا ہے، اچھا خاصا گاڑھا ہے، لیکن میں نے آج سے کوئی ایسا گھی جیسا ہنی نہیں دیکھا میں نے. شاید ممکن ہو، خاص طور پر سردیوں میں ممکن ہے شاید جم جاتا ہو، کہ اس طرح کہ جب اس کو نکالا جائے تو اس میں ایک ہول رہے، ایک گڑھا رہے. اس کی ایگزامپل کیا ہوگی؟ جیسے گھی، جو گھی آپ کی سردیوں میں، اب اس کو اگر آپ چمچ سے نکالیں تو گڑھا رہتا ہے. یا دہی، خاص طور پر اگر چونکہ دہی میں بعضوں کا تھوڑا اور پانی ہوتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ جو باقی فارم ہے وہ عام طور پر اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کو چمچ سے نکالیں تو جگہ خالی رہتی ہے. تو یہ ہے کرائٹیریا. اور اب آپ انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اگر فوری پر ہو جائے تو وہ لکوڈ ہے، اس میں نجاست گرتے ہی سارا کا سارا نجس ہو جائے گا. اگر وہ اس لکوڈ فارم میں نہیں بلکہ اس میں چمچ وغیرہ یا کوئی چیز نکالنے سے اس میں گڑھا باقی رہے تو فقط وہی حصہ نجس ہوگا. مسئلہ نمبر 415. 415 توجہ کریں، یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہے اور کام کا مسئلہ یہ کیا ہے مسئلہ، اور انشاءاللہ یہ آج کا آخری مسئلہ کیا ہے؟ توجہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کہاں تک منتقل ہوتی ہے؟ کہاں تک منتقل ہوتی ہے نجاست؟ یعنی کیا مطلب کہاں تک منتقل ہوتی ہے؟ ایک چیز نجیس ہوئی، دوسری چیز نجیس ہوئی، تیسری چیز، تو کیا الی یوم القیامہ یہ چلتا رہے گا؟ 10,000 چیزوں سے ٹچ ہو؟ تو یہ ایک سوال ہے، اور اس مسئلے کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کر دیتا ہوں. 415 خوب توجہ کریں، چند چیزوں کو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ میرا یہ ہاتھ الٹا، لیفٹ ہینڈ، پیشاب سے نجیس ہوا، پیشاب کا قطرہ یہاں لگ گیا. اب یہی پیشاب کا قطرہ میرے رائٹ ہینڈ پر لگا، یہی پیشاب کا قطرہ زمین کو لگا، یہی پیشاب کا قطرہ، اب یہ آپ کہیں گے اتنی دیر تک رہے گا کیسے پیشاب کا قطرہ؟ فار ایگزامپل یہی پیشاب کا قطرہ زمین سے ٹیبل کو لگا، ٹیبل سے کرسی کو لگا، کرسی سے پلنگ کو لگا، پلنگ سے جو ہے وہ کپڑوں کو لگا، کپڑے، اب یہی پیشاب کا قطرہ چل رہا ہے. اب یہ قیامت تک چلتا رہے، سب نجس کر دے گا. یہ پیشاب کا قطرہ ہی در حقیقت سب کو نجس کر رہا ہے. صحیح، یہ بات ایک سائڈ پہ کر دیں. اب فار ایگزامپل میرا یہ ہاتھ نجس ہوا. اچھا، یہ جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، حتیٰ منہاج میں بھی اور ظاہراً عروہ میں بھی، توضیح مسائل تو بہت دور کی بات ہے، منہاج اور عروہ میں بھی آدمی پڑھتا ہے
تو اس کے لیے یہ مسئلہ انسالوڈ رہتا ہے اور وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، اس مسئلے کو صحیح نہیں سمجھ پاتا ہے. اور آپ نہ کہیں کہ مولانا آپ کو آسمان سے آئے جو آپ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں. نہیں، ہم نے دیکھو اس مسئلے کو اساتید اور حیث استفتا وغیرہ میں معلوم کیا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرا کوئی بھی وہ نہیں ہے، یہ جو معلوم کیا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ورنہ آپ توضیح جا کے دیکھیے گا، اور میں اگر ٹائم ملا تو بلکہ اس کی عبارت بھی اگر ہو سکا تو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. دیکھیے مسئلہ یوں بیان ہوتا ہے. مسئلہ کس طرح بیان ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے، میرے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کسی بھی عین نجس سے نجس ہو گئی. الفاظ یاد رکھیے گا جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں. میرے لیفٹ ہینڈ کی یا کوئی بھی پاک چیز، دیکھیے ایگزامپل میں لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی پام کسی بھی عین نجس سے، عین نجس وہی 10-11 ہم نے پڑھے، کسی بھی عین نجس سے میرا ہاتھ نجس ہو گیا، مثلا خون لگ گیا اس پہ، صحیح؟ اچھا، اب کیا کریں گے پہلا پروسیس میں؟ اب یہ خون آپ نے صاف کر دیا، اب اس میں کوئی عین نجس نہیں لگا ہوا ہے. یا میرے ہاتھ سے پیشاب کا قطرہ لگا، جیسے ہی پیشاب کا قطرہ خشک ہو جاتا ہے تو عام طور پر جب وہ یا تھوڑا ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے ذرات وغیرہ باقی نہیں رہتے ہیں. تو اب آپ کا ہاتھ یا میرا ہاتھ نجس ہے، عین نجس سے نجس ہے. اس کے اوپر آپ لکھ دیں نمبر 1، اتنا بڑا 1 بلو مارکر سے لکھ دیں 1. یہ پہلے نمبر کی نجاست ہو گئی. میرا ہاتھ پہلے نمبر کی نجس ہے، پہلے نمبر کا نجس ہے. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پیشاب سے نجس ہوئی، عین نجاست دور ہو گئی، صاف ہو گئی، ختم ہو گئی. اب آپ نے فار ایگزامپل اس کو اوپر 1 نمبر لکھ دیا، یعنی یہ نمبر 1 نجس. خوب، یہ ہے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی، لیفٹ ہینڈ. میرا رائٹ ہینڈ آیا. اب ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں؟ کہ خشک کو نجس نہیں کرتا ہے. لہذا اب اس پر کچھ تری لگی ہے یا اس پر کچھ تری لگی ہے، اتنی تری کی جو ٹرانسفریبل والی تری ہو، صحیح؟ لہذا میرا سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی وہ ہتھیلی کی جگہ جو نجس تھی، نئی تری کے ساتھ، وہ تو عین نجاست تھی، وہ تو ختم ہو گئی، عین نجاست صاف ہو گئی. ہاں، عین نجاست صاف ہونی چاہیے. اگر عین نجاست باقی ہے تو آپ کا یہ ہاتھ عین نجس سے نجس کہلائے گا. اسی لیے ہم نے اس عین نجاست کو ختم کر دیا، صحیح نا؟ بس اب آپ کا یہ ہاتھ نئی تری کے ساتھ آپ کے الٹے ہاتھ کو ٹچ ہوا، یہ آپ کا الٹا ہاتھ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ منہاج عروہ توضیح میں نہیں ہے. یہ ہاتھ کا خشک ہونا ضروری ہے. یہ ہاتھ ہو گیا خشک. اس کے اوپر آپ لگا دیں بڑا سا 2، صحیح؟ اس سے یہ ہو گیا نمبر. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آپ لکھ دیں 2. اب یہ ہو گیا 1 2. اب میں کیا چیز لے کر آؤں؟ اب اس کے اوپر جو تری ہے یہ تری خشک ہونی چاہیے. یہ بھی تری، یعنی اب میرے دوسرے نجاست والی کی تری بھی خشک ہو گئی. اور اب میرے موبائل کے ساتھ نئی تری کے ساتھ میرے موبائل کے ساتھ ٹچ ہوئی، تو اب موبائل کے اوپر لکھ دیں کیا؟ 3. صحیح؟ اب سوال، یہ موبائل نجس ہے یا پاک ہے؟ اب یہ موبائل، پہلے ہم ایک اور ایگزامپل بنا دیتے ہیں. یہ موبائل
کے اوپر جو تری تھی اس کے اوپر ہم نے لکھ دیا 3، اس کے اوپر جو تری تھی وہ ہو گئی خشک. یہ موبائل اس پاور بینک کے ساتھ نئی تری کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس پاور بینک کے اوپر لکھ دیں 4 نمبر. نمبر 1 لیفٹ ہینڈ، نمبر 2 رائٹ پام، نمبر 3 موبائل، نمبر 4 پاور بینک. کیا مسئلہ توضیح میں نہیں ہے یا کس کو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، نہ توضیح میں نہ منہاج میں نہ کہیں پر؟ وہ یہ کہ جب جس طریقے سے وہ چیز نجس ہو رہی ہے وہ تری خشک ہونی چاہیے، خشک ہو جائے وہ، اور نئی تری کے ساتھ آپس میں دونوں جگہ وہ ملاقات کریں. صحیح. اب سوال 1 2 3 4 میں کیا چیز پاک ہے، کیا چیز نجس ہے؟ اب آگے سیسانی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ نمبر 1 نجس، نمبر 2 نجس، نمبر 3 نجس. نمبر 1 نجس یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی، نمبر 2 نجس سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، نمبر 3 نجس موبائل. موبائل کی ہتھیلی نہیں ہو سکتی ہے ورنہ موبائل کی ہتھیلی بنا دیتے. تیسرا ہو گیا موبائل. یہ 3 نجس ہے. اب خشک ہونے کے بعد موبائل جو ہے وہ کسی بھی مثال کے ہمیں گیلے کپڑے پہ رکھ دیا، خشک ہو گیا، لیکن اب کیا ہے، موبائل نجس ہے لیکن اب وہ نجس نہیں کرے گا. موبائل خود نجس ہے لیکن اب وہ نجس نہیں کرے گا. اس کی اسٹرینتھ نجاست کی جو وہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی نجاست کی، اب وہ آگے کسی کو اپنی نجاست فارورڈ نہیں کرے گا. یہ ہو گیا آگے سیستانی کا مسئلہ. خوب آگے کوئی منہاج بھی کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ مثال ذہن میں رکھیے گا. صحیح. آگے کوئی نے مثال نہیں دی، آگے سیستانی نے تو ساری گفتگو کی اور ساری چیزیں بیان کی. خوب آخوئی کی عبارت پہلے دیکھیں. آخوئی کیا بولتے ہیں؟ آخوئی کیا فرماتے ہیں؟ آخوئی فرماتے ہیں المتنجس بملاقات العین النجاسہ کالنجس ہے. کہتے ہیں کہ یہ میرا الٹا ہاتھ جو فرسٹ تھا، میرا وہ ہاتھ جو نجس ہوا عین نجاست سے ٹچ کرنے سے، یہ بالکل عین نجاست کی طرح ہے. کس طرح عین نجاست دوسروں کو نجس کرتا تھا، یہ میرا پہلا ہاتھ بھی اس کی طرح نجس کرے گا. صحیح. اسی طرح جو متنجس نمبر 1 ہے وہ بھی دوسرے کو نجس کرے گا. بس میرا سیدھا ہاتھ بھی ایگزامپل میں نجس ہو گیا. اب آگے کوئی کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں میں، توجہ کریں. آخوئی آگے سیستانی سے ایک اسٹیپ پیچھے ہیں. واپس سے میں ایگزامپل دے دوں یہ والی آخوئی کے حساب سے. میرا الٹا ہاتھ نجس ہوا، خون لگ گیا تھا، خون صاف ہو گیا، یہ ہو گیا نمبر 1. یہ اگر کسی اور پاک چیز کو نجس کر لگے گا تو اس کو بھی نجس کر دے گا، یہ نجس ہو گیا. اب یہ میرا الٹا ہاتھ اگر کوئی کہتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کس کو ٹچ ہو رہا ہے. سوری کون سا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ جو دوسرے نمبر جس پر ہم نے نمبر 2 لکھا تھا، خشک ہو گیا. اب یہ نمبر 2 ہینڈ کس کو ٹچ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر سیستانی کے لحاظ سے کچھ نہیں تھا، اگر سیستانی نے کہا کہ
جس کو بھی ٹچ کرے گا نمبر 3 والا وہ نجس ہو جائے گا. آگے کوئی کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کس کو نجس ہوا ہے, کس کو ٹچ کیا ہے. اگر قلیل پانی سے ٹچ ہوا ہے یعنی لکوڈ ہے, جو قلیل پانی ہے یعنی لکوڈ فارم والی چیز سے نجس ہوا ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے. اور اگر جو ہے وہ سالڈ چیز سے نجس ہوا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. یعنی آغا سیستانی کے لحاظ سے 3rd نمبر جس میں ہم نے نمبر 3 لکھا تھا, کون تھا وہ؟ موبائل. فتویٰ یہ کہ نجس ہے. آغا خوئی کے لحاظ سے موبائل احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. اچھا, اب آغا خوئی کی عبارت یہاں پہ ہوگی ختم. نمبر 4 وغیرہ کی کوئی بات نہیں کہی, نمبر 4 وغیرہ کی کوئی بات نہیں کہی. تو بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نمبر 4 جو وہ پاک ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. لیکن آپ ان کی عروۃ الوثقیٰ دیکھیں تو آغا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجاست الی یوم القیامہ چلے گی. 4 سے 5, 5 سے 6, 6 سے 7, 7 سے 8, 8 سے 9, 9 سے 10, 11, 12 الی یوم القیامہ. جہاں جہاں جو وہ یہ نئی طریقے سے ٹچ ہوتا جائے گا وہ نجس کرتا جائے گا, ٹچ ہوتا جائے گا نجس کرتا جائے گا, یہ چلتا رہے گا. لیکن سب احتیاط واجب ہے. لہذا آگے سیستانی کہتے, اگر کوئی کے اعتبار سے آخوئی کے اعتبار سے آخوئی تو کہتے کہ اصلا ہمارے لحاظ سے تو تم 3rd نمبر پہ ہی احتیاط واجب ہے. اگر تم کو فر عالم مل جائے تو 3rd کی بھی تم کو چھٹی مل سکتی ہے, 3rd کی بھی چھٹی مل سکتی ہے. لیکن متاسفانہ آگے سیستانی نے 3rd میں فتویٰ دے دیا. ورنہ مرحوم آگے روحانی سید محمد روحانی ظاہراً علامہ بوالی اور شاید شہید صدر بھی, ظاہراً یہ دونوں بزرگوار یہ کہتے تھے, کیا کہتے تھے کہ المتنجس بالنجس متنجس ولكن المتنجس بالمتنجس لا ينجس. اس کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہو گیا ہر وہ متنجس جو آیان نجس سے ٹچ نجس ہوا ہو وہ آگے نجس کرے گا, لیکن جو متنجس سے ٹچ ہو وہ جو کہ آگے جو کہ نجاست نہیں پھیلائے نہیں کرے گا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ جو ہے وہ ظاہر سید محمد روحانی اعلی اللہ مقامہ اور شہید صدر کا بھی جو وہ یہی ظاہر مسئلہ تھا. تو بات جو کہ انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ نجاست جو وہ کس طرح منتقل ہوگی اور کیسے منتقل ہوگی, کیا چیزیں ہیں. اب آپ جا کے توضیح میں دیکھیے گا تو توضیح میں یہ نہیں لکھا کہ پہلی نجاست جو پہلی تری وہ خشک ہونی چاہیے, دوسری تری خشک ہونی چاہیے. وإلا اگر وہ تری اگر چلتی رہی, اگر وہی رطوبت اگر چلتی رہی تو وہ جو کہ آگے سب کو جو کہ وہ نجس کرتی رہے گی, اس میں جو کہ وہ آپ کا عدد جو کہ وہ نہیں بنے گا جب تک آپ پہلی والی تری کو خشک نہ کر لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال ہے پریکٹیکل والا جی, کہ جیسے کہ ہم باتھ روم جاتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں, استنجا میں ہمارا الٹا ہاتھ تو نہیں سو, لیکن اس میں پانی ہم پھر ڈال دیتے ہیں. اگر میں کپڑے اس پہ پہنا ہوں اس پہ تو کیا یہ نجس خوب ہاتھ ہوگا یا یہ پاک ہے؟ جی اگر یہ 2 دفعہ آپ نے احتیاط میں پانی ڈال دیا ہے. خوب. دیکھیں سوال کیا ہے, سوال یہ کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں اور ہاتھ سے اس کو دھوتے ہیں تو بہرحال آپ نے تو بہت احتیاط کر لی, اس کے اوپر سے پانی بھی ڈال دیا آپ نے ہاتھوں پر. توجہ کریں, یہ مسئلہ کہاں پر آئے گا؟ یہ مسئلہ آئے گا مطہرات میں. مطہرات میں ایک مسئلہ ہے تبعیت. تبعیت کسے کہتے ہیں؟ تبعیت کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی چیز کو پاک کر رہے ہوں, مثال کے تو میرا یہ ہاتھ نجس ہے, نا, ابھی ہم جیسے استنجا کر رہے ہیں, میں اس کی ایگزامپل دوں, یہ ہاتھ میرا نجس ہے, یہ میرا ہاتھ پاک ہے. میں نے نل کے نیچے جو کو اس کو پانی ڈالا اور اس کو رگڑنا شروع کیا, کیونکہ اس کے اوپر اب خالی پانی ڈالوں گا تو نجاست نہیں ہٹے گی, لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا رگڑ رہا ہوں. خون لگا ہوا ہے مثلا, اب میں نے خون رگڑ رہا ہوں اور اوپر سے نل کھلا ہوا ہے, تو اب جیسے جیسے یہ پانی اس کے اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جا رہا ہے, لہذا جیسے یہ پاک ہو جائے گا یہ والا ہاتھ,
یہ والا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا. بے نہیں اسی طرح استنجا میں ہے. یعنی استنجا کرنے کے بعد آپ کو الگ سے آپ نے ڈال رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, احتیاط کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ استنجا میں استنجا کرتے ہیں تو آپ کا وہ مقام بھی پاک ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی پاک ہو جاتے ہیں. وَإِلَّا نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل وہ مقام تو کبھی پاک ہی نہیں ہوا, کیونکہ ہمارا ہاتھ تو وہیں سے ٹچ کر کے ہٹے گا. عام طور پر جو کہ وہ ہم پہلے پانی ہٹاتے پھر ہاتھ ہٹاتے ہیں, تو وہ تو زندگی بھر جو کہ وہ جگہ یعنی آپ کو جو کو اس طرح جو کو پانی کنیکٹ کر کے رکھنا پڑے گا اور ہاتھ کو فوراً ہٹانا پڑے گا. اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے. عام طور پر جو کو پہلے انسان پانی ہٹاتا ہے پھر جو کو ہاتھ ہٹاتا ہے, تو اصلاً آپ کو الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ نے سوال میں یہ بیان کر دیا کہ آپ نے ایک دفعہ پانی ڈال دیا, 2 دفعہ پانی ڈال دیا, تو بہت زیادہ پانی ڈال دیا, تو بہرحال اس کے بعد جو وہ پاک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے لباس, آپ کا کپڑے وغیرہ جو بالکل صاف اور پاک رہیں گے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے محرومین, منتظمین کے محرومین, کل محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.